سمندر کنارے بسنے والے شہر قائد کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کورنگی 6 نمبر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں بھی مکین پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورنگی نمبر 6 الیاس گھوٹ کے مکین بدترین آبی بحران کا شکار، سینکڑوں گھرانے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ کئی ماہ سے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا، کھارا پانی پینے کے باعث بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ کئی مکین پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ پینے میں بھی وہی کھارا پانی کیسے تیسے کر کے استعمال ہو رہا ہے، موشن، الٹی ہیں، بچوں کو ڈائریا، پتہ نہیں کس کس چیز، کبھی 3 بھی کبھی 4 بھی، اور پھر بورنگ کا ٹینک میں پانی بھروا، کبھی 2 بھی۔ بچے تو اسکول نہیں جا پاتے، کیسے جائیں گے گندے میلے؟ وہی بات ہے کہ پانی ہوگا تو بچے جائیں گے نا صاف۔ گرمی کے اندر بچے روزانہ نہانے دھونا ہوتا ہے، چلو بڑے ایک دن نہائیں گے، دوسرے دن تو نہائیں گے نا، بڑے بچوں کے لیے خرچہ چاہیے نا۔ غریب طبقہ ہے یہ، پانی بند کرا ہوا ہے، گیس نہیں ہے، سلنڈر جلاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مزید کہا کہ علاقے کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ علاقے میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کورنگی 100 کوارٹر کے قریب جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے، مکینوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے علاقے میں صفائی ستھرائی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہد کی رپورٹ۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہر قائد میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پوٹی سڑکیں انتظامیہ کی کارکردگی کی داستان سنانے لگی۔ کورنگی 100 کوارٹر کا بھی برا حال ہو۔ مکین کہتے ہیں سڑکوں سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں، بدبو اور تعفن بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ ہر جماعت ووٹ کے لیے آتی ہے اور جیتنے کے بعد کسی کی کوئی خبر نہیں۔ باب اختیار جو ہے نا، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے، غریب لوگ ہیں نا کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا حال یہ دیکھ نہیں ہے، یہ آپ کام کرنے والے ادھر کاروبار ان کا ٹھپ پڑا ہوا ہے، بالکل کوئی آتا ہی نہیں ہے، گاہک ہی نہیں آتا ادھر دنیا۔ یہ ابھی تو پانی بند کیا ہوا ہے، ورنہ جب پانی چالو کرتے ہیں تو یہ دنیا بھر کی نہر اور ندی کی طرح یہ یہاں سے بہتا ہے پانی۔ نہ تو کوئی دیکھنے والا، اور واٹر بورڈ والے یہاں پہ پانی کی لینے بیچتے نکال کے لوگوں کو، واٹر بورڈ والے نا پانی کے لینے بیچتے ہیں۔ جو پوزیشن یہاں کی نظر آ رہی ہے نا، اس سے زیادہ خستہ حالی ایریا میں تھی، ٹھیک اس کے پیچھے، اور یہ یکم رمضان سے، یعنی کہ رمضانوں سے پہلے سے یہ پوزیشن تھی کہ یہاں گٹر بھرے ہوئے تھے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ بائک پر بھی سفر نہیں کر سکتے تھے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صوبائی حکومت اور بلدیاتی ادارے علاقے کی صورتحال پر توجہ دیں اور گندگی سے نجات دلائیں۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اقصیٰ شاہد T21۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پر سالانہ 14.5 ارب روپے خرچ کیے جانے کے باوجود شہر میں صفائی کا فقدان ہے۔ اہم شاہراہوں سمیت بلدیہ ٹاؤن کے قبرستان بھی کچرے کی زد میں آ گئے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کچرے نے شہر قائد کے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ کراچی کے رہائشی و کمرشل علاقوں کے ساتھ بلدیہ ٹاؤن کے مسلم اور مسیحی قبرستان بھی کچرے سے بھر گئے۔ 7 نمبر کے قبرستان کے اندر کچرا کنڈی ہفتوں بعد صاف کی جاتی ہے، جبکہ سیکٹر D3 کے مسیحی قبرستان کے طرف کچرے کا پہاڑ موجود ہے، جو اطراف کے رہائشیوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ مہینوں یہاں پڑی رہتی ہے اور کوئی اس کا حال سان نہیں ہے، پڑے رہتے لوگ، بیماریوں کا شکار، بچے یہاں بیمار، گندگی، مکھیاں، مچھر۔ یقین کرو ہمارا جینا یہاں جو ہے محال ہوا، مگر گورنمنٹ کو کوئی اس پہ جو ہے نا فکر نہیں ہے، بس وہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، کیسے رہ رہے ہیں۔ آفریدی کالونی میں بھی کچرا اٹھانے اور سڑکوں پر جھاڑو لگانے کا عمل خواب بنا ہوا ہے۔ سٹی 21 کی نشاندہی پر رشید آباد کی کچرا کنڈی صفائی کے بعد دوبارہ کچرے سے بھر گئی، جس کی وجہ عملے کو مکمل ادائیگی نہ کیا جانا بتایا جاتا ہے۔ جی بھائی، یہ رشید آباد کا علاقہ ہے، رشید آباد بلدیہ ٹاؤن۔ آپ لوگ اس دن انٹری آپ نے پوچھا تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ صفائی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود بلدیہ ٹاؤن میں صفائی کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے اور نہ ہی غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ رضوان احمد، City 21۔ انتظامیہ کی غفلت سے شہر قائد کی شاہراہیں اذیت کا سبب بن گئیں۔ حسن سکوائر سے لیاقت آباد 10 نمبر جانے والی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک جیم اور حادثات معمول بن گئے۔ ہمنا نثار کی رپورٹ۔
कराची की सड़कों का कोई वाली वारिस न रहा। शहर के मुतादिद सड़कों की तरह हसन स्क्वायर से लियाकताबाद 10 नंबर जाने वाली शाहराह टूट गई। सड़क पर 3 से 4 जगह कारपेंटिंग गायब। कई माह गुजर जाने के बाद भी मरम्मत नहीं हुई। जिबा हाल सड़कों से पीपल्स बस सर्विस रूट 3 की गाड़ियां भी गुजरती हैं। सड़क के बाइस दिन में ट्रैफिक जाम, रात के औकात में हादसा होने लगे। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जाम में जुराइम पेशा अफराद को वारदात करने का मौका मिल जाता है। सड़क पर रोज लोग गिरते हैं और कई लोग हादसात में जाँ बहक भी हुए हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ये लाइन यहाँ पे पानी है और पानी काफ़ी भर जाता था, तो उसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ने जो भी काम करा, मगर उसके बाद इस पर कारपेटिंग नहीं करी, जिसकी वजह से बेशुमार हादसे हो चुके हैं, लोग अपनी जान भी दे चुके हैं। और स्नैचिंग का भी बड़ा मामला यहाँ पर, रात को अंधेरा हो जाता है, कोई भी अगर ट्रैफिक जैम हुआ तो यहाँ पे स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल है। आप देखिए ये सारे रोड टूटे हुए हैं। इस साइड पे देख लें, कई हादसे हो चुके हैं। इधर बस वाले आए, रिक्शे वाले ने मार दिया, खातून हुई है, इधर शहीद, एक बच्चा शहीद हुआ है। शहरियों का मुतालबा है इंतजामिया सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ हमना निसार, सिटी 21। कहेंगे चिकन, मटन और बीफ के बाद सब्जियों की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। अदरक लहसुन 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। नींबू 600 रुपये फ़ी किलो में बेचा जाने लगा। हंडिया का लाजमी जुज़ प्याज 220, टमाटर 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों के निर्ख भी आसमान पर। सेब 40 रुपये इजाफे से 350 फ़ी किलो में फरोख्त। केला, अमरूद और चीकू 200 रुपये में दस्तयाब। शहरियों का हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। इंतजामिया का अनोखा इक़दाम। मार्केट में आटा सस्ता मगर कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में महंगा। रिटेलर एसोसिएशन ने सरकारी नेकनामे में कीमतों को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। फरीद कुरैशी का कहना है कि आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती नहीं हुई। तफसील काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। आटे की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। 2.5 नंबर आटा होलसेल मार्केट में 98 और रिटेल में 110 रुपए किलो पर आ गया, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट में 2.5 नंबर आटा ताहाल 123 रुपए पर बराजमान है। जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि आटा सस्ता है लेकिन दालें, चावल, चीनी महंगी हैं। सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर करदा कीमतों को तब्दील किया जाए। आटा सस्ता हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, चावल महंगे हो रहे हैं, दालों में महंगी हो रही है, इसी तरह गोश्त, मुर्गी, अंडा, ये सब चीज़ें को रिवाइज की जाएगी तो पूरी लिस्ट को रिवाइज की जाएगी। फरीद कुरैशी ने मुतालबा किया कि आटा सस्ता हो गया तो रोटी सस्ती करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर सब इम्पोर्टेड गद्दों पर इस्तेमाल हो रही है, जिससे फाइन आटा तो कम और मैदा कम बनता है और 2.5 नंबर ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से अभी आटे पे जो रोटी की तंदूर की रोटी है वो महंगी है। उसको भी कम करना चाहिए ताकि लोग जो है 25 के बजाय अब 30 रुपए की यहाँ रोटी बिक रही है। रिटेलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि अगर जिला बंदी हुई तो आटा दोबारा महंगा हो सकता है। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में गैस मसाइल से ओल्ड सिटी एरिया भी महफूज न रह सके। लियारी नयाबाद UC 11 में 2 साल से गैस की किल्लत ने इलाका मकीनों का सुख चैन छीन लिया है। मसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। लियारी नयाबाद UC 11 में बदतरीन गैस मसाइल। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गैस की किल्लत ने लकड़ियों और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि स्विस सदन के ऑफिस के चक्कर लगाते आजिज आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गैस की किल्लत के बायस गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। लाइनों से गैस की बजाय पानी निकलता है, पानी भी वो ऐसा कि फुल ब्लैक गटर का पानी निकलता है। तो बहरहाल ये पूरा निज़ाम ही ऐसा हुआ है, कोई मसले का हल नहीं। महीने का 2,500 बिल आया है, फिर क्या कहाँ से भरे? 1.5 साल हमने गैस की शिकल नहीं देखी है। कौन सी शिकल है? गैस सिलेंडर भरवाते 300 में 2 दिन के बाद। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल को हल करके उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची ने शहर में तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कराने के अज़्म का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमारे इदारे दहशत गर्दों से हर वक्त मुकाबले को तैयार हैं।
MQM کے دور میں سانحہ بلدیہ فیکٹری جیسے حادثات دیکھے. مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں. کراچی میں ترقیاتی تیز ہو گئے. میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی. مرتضی وہاب نے کھارا در مچھی میانی مارکیٹ اور اطراف میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ 40 ملین سے زائد کی لاگت سے اولڈ سٹی ایریا کے اطراف کی سڑکوں کو درست کیا جائے گا. کراچی کی تعمیر و ترقی پیپلز پارٹی کا ویژن ہے. پیپلز پارٹی واضح طور پر اس نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ کام کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا ہماری انتخابی منشور کا سب سے اہم جز تھا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، صدر آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن جو ہے وہ اسی جدوجہد میں لگا رہے گا. پی ٹی آئی کو کنفیوز جماعت قرار دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف پی ٹی آئی بیانیے کی مذمت کرتا ہوں. اگر ملک کو نقصان ہوگا تو ہم سب کو نقصان ہوگا. یہ کنفیوز سیاسی جماعت ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کب کیا بات کرنی ہوتی ہے، کب کس بات پر کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ لوگ صرف یو ٹرن کی سیاست پر بلیو کرتے ہیں. جن کا لیڈر یہ کام کرتا تھا تو ان کے پیروکار بھی یہی کام کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے بیانوں میں اس بات کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہمارے کسی سیاسی شرپسند بیان کی وجہ سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر ریاست کو نقصان پہنچے گا تو ہم سب کو نقصان پہنچے گا. MQM کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو شرمناک قرار دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پکے کے ڈاکوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، کچے کے ڈاکوں سے بھی نپٹ لیں گے. شہر کا امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیمرامین واحد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. KMC اور ٹاؤن حکومتوں کے ریٹائرڈ ملازمین کی سن لی گئی. فائنانشل ایڈوائزر نے تربیت کے لیے ٹاؤن حکومتوں سے عملہ طلب کر لیا. سوداکار یونین کے صدر ذوالفقار شاہ کہتے ہیں ٹاؤنز کے فنڈ میں اضافے کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو سکتا. رضوان احمد کی رپورٹ. KMC اور ٹاؤن حکومتوں کے ریٹائرڈ ملازمین کی قسمت جاگ گئی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے فائنینشل ایڈوائزر نے ریٹائرڈ اور انتقال کر جانے والے ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے لیے ٹاؤن سے عملہ طلب کر لیا، جنہیں تربیت فراہم کی جائے گی. یہ سابق ملازمین اور ان کے اہل خانہ 16 اکتوبر 2023 سے ادائیگیوں کے منتظر ہیں. ہمیں 2023 میں ریٹائرمنٹ ہو گئے. اس میں نہ اپنا KMC لے رہی ہیں کیس، ہم بیچ میں ٹنگے ہوئے ہیں. ابھی پہلے جو وجوہات ملتے تھے، تنخواہ ہوتا تھا کہ چل جاتا گھر. ابھی تنخواہ یہ 10واں مہینہ ہو گیا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی صدر ٹون سے جو ریٹائر ہوا تھا میرا بھائی، جب سے ابھی پینشن وغیرہ اس کو کہیں نہ صدر ٹون والے دے رہے ہیں نہ KMC والے دے رہے ہیں. یہ 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. سجن یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ بولے فیصلہ خوش آئند ہے مگر تحفظات بدستور موجود ہیں کیونکہ TMCs کے فنڈ میں اضافے کے بغیر ساری پریکٹس بیکار ہے. میئر صاحب جو ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تمام یونینز کے ساتھ، تو اس میں طے ہوا تھا کہ کٹ آف ڈیٹ بنے گی، کٹ آف ڈیٹ دی جائے تاکہ اس میں سب سے پہلے تو جب تک کہ جو ریٹائر ملازم ہیں ان کے کیسز منگوائے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے اور دیگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نے TMCs میں بھیجنا ہے تو سب سے پہلے TMCs کی گرانٹ میں اضافہ کیا جائے. 23,000 پرانے پینشنر کا مسئلہ حل کیا جائے. KMC اور TMCs کے سابق ملازمین پہلے ہی 2016 سے مجموعی طور پر اربوں روپے کے واجبات سے محروم اور بقایا جات ملنے کی امید لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کیمرامین عمران AK کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے 2 رکنی سعودی وفد کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ. جناح ایئرپورٹ قائم مقام مینیجر نے سعودی وفد کو بریفنگ دی. سعودی وفد نے ایئرپورٹ لاؤنج کا جائزہ بھی لیا. خورشید رحمانی کی رپورٹ. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے حوالے سے سعودی کونسل جنرل کے ہمراہ 2 رکنی وفد کا دورہ. جناح ایئرپورٹ کے قائم مقام مینیجر نے سعودی وفد کو بریفنگ دی اور لاؤنج کا معائنہ کرایا. سعودی وفد نے سرکاری افسران اور انتظامیہ سے ملاقات بھی کی. سعودی وفد کی پروسیسنگ ضروریات اور طریقہ کار کے تعین کے لیے ٹیکنیکل ٹیم سے بھی ملاقات شامل رہی. دورے کا مقصد امیگریشن سہولیات کو حتمی شکل دینے
देने की कोशिशों का हिस्सा है। जिना इंटरनेशनल में लाउंज हॉल टर्मिनल हतमी तौर पर मुख्तस होने के बाद वहां सऊदी एहलकार काउंटर्स और आलात लगा सकेंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से निफाज हो चुका है। साल 2017 में सऊदी वजारत दाखिला ने तरीक मक्का प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसका मकसद हुज्जाज के वीजा, इमिग्रेशन समेत तमाम दस्तावेजी मामलात उनके ममालिक में ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और वो सऊदी अरब आने के बाद बगैर किसी रुकावट के अपनी आर्जी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।